السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد مصلیٰ اما بعد، محترم سامعین، جیسا کہ اولاد کی تربیت پر آپ سن رہے ہیں اور یہ چوتھا جو ہے ایپیسوڈ ہے، یہ چوتھا جو ہے نکات ہے، تو اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کے ویڈیوز میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے 3 مرحلہ کا ذکر کیا ہے، جو عام طور پہ بچوں کی تربیت میں 5 مراحل کا ذکر کیا جاتا ہے، ان میں سے 3 کا ذکر میں نے اس سے پہلے کیا۔ اب چوتھا مرحلہ کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ بچے کی عمر 7 سال سے بلوغت تک، یہ بچے کا جو مسئلہ ہوتا ہے یہ بڑا اہم ہوتا ہے، بہت اہم ہوتا ہے۔ اس میں بچوں کو اسکول میں پڑھنا ہے، مدرسے میں پڑھنا ہے، اس کھیل کا میدان میں جاتا ہے، معاشرہ میں اٹھتا بیٹھتا ہے، اور اسی طریقے سے یہ بچہ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور دیگر معاشرے میں ماحول میں وہ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں؟ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو جس اسکول میں ڈالیں، جس مدرسے میں ڈالیں، پہلے اس کا وہاں کا ماحول ہم چیک کریں، وہاں کے ماحول ہم دیکھیں۔ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو جمہوری ملک ہیں، اور اس ملک میں ہر طرح کے لوگ اپنے اپنے حساب سے وہ ایجوکیشن سسٹم کو چلاتے ہیں، اپنا ایک اصول و ضوابط ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ہم چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے ہیں، شریعت کو ماننے والے ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، اس لیے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس اسکول میں ہم اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ڈال رہے ہیں، کہیں اس اسکول میں شرک تو نہیں کرایا جاتا ہے، کہیں اس اسکول میں بے پردگی کا ماحول تو نہیں ہے، کہیں اس اسکول میں لڑکا اور لڑکیوں کا اختلاط تو نہیں ہے، کہیں اس اسکول میں بچوں کو ڈانس اور ناچ تو نہیں کرایا جاتا ہے، کہیں اس اسکول میں لادینیت اور شریعت کے مخالفات کی چیزیں نہ پڑھائی جاتی ہوں۔ ایسے چیزوں کو دیکھ کر ہمیں اپنے بچوں کو ڈالنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایسے موقع پہ بچہ جب ایک اسکول میں پڑھتا ہے اور وہاں ماحول کو دیکھتا ہے تو پھر اسی کے حساب سے وہ پرورش پاتا ہے اور اسی کے حساب سے ان کا مزاج بنتا ہے۔ اس لیے ہم پڑھانے کے لیے بہت محتاط رہیں کہ ہم اپنے بچہ کو پڑھائی بھی اور ہمارے بچوں سے دین نہ بگڑے، ہمارے بچوں سے دین چلے نہ جائے، اس کا بھی ہمیں خیال کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، میں اس سے قبل ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ بچوں کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یا سب سے پہلے مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کی گود ہے۔ پھر گھر کا ماحول اہم کردار ادا کرتا ہے، یعنی ماں کی گود سے بچہ جو دیکھتا ہے سیکھتا ہے، اور گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اسی کے حساب سے بچہ نشو و نما پاتا ہے، بچوں کی تربیت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے یہ جو چوتھا مرحلہ ہے، یہ چوتھا مرحلہ بہت اہمیت کے حامل ہے، اسی لیے ہمیں اپنے سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے اور اپنے بچوں کا دین اور ایمان کے خاطر ہمیں جو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے، اور ایسے اسکولوں کالجوں سے ہمیں پرہیز کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر ان کے دین و ایمان کو لوٹ لیا جائے، بے دین کر دیا جائے، پردہ سے دور کر دیا جائے، شریعت سے دور کر دیا جائے، نماز سے دور کر دیا جائے، پیشاب کھڑے ہو کے کرنا ہے کہ بیٹھ کے کرنا ہے، کھانا دہنے ہاتھ میں کھانا ہے کہ بائیں ہاتھ میں کھانا ہے، ہمیں سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، کوئی سلام کرے تو اس کا جواب کیسے دینا ہے، گھر میں داخل ہو تو سلام کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور دیکھ کر اپنے بچوں کو ہمیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور ہائی کوالٹی کا ایجوکیشن دینا چاہیے، اور ہمیں ماحول پر بھی نظر رکھنا چاہیے میرے بھائیوں۔ اور اسی طریقے سے 5واں مرحلہ آتا ہے بلوغت سے نکاح تک۔ 5واں مرحلہ بلوغت سے نکاح تک، یعنی بچہ جب بالغ ہوتا ہے تو بہت ہی زیادہ چانسز ہوتا ہے کہ وہ بگڑ جائے، وہ پیار و محبت کی جال میں پھنس جائے، دنیا میں زنا جیسی بری شے سے، بری حرکت سے وہ جو ہیں اپنے آپ کو ملوث کر لیں۔ ایسی صورت میں ایک باپ کے اوپر ذمہ داری بنتا ہے کہ وہ بیٹا کے ساتھ ایک دوستی کا معاملہ کریں، دوستی کا ماحول بنا کے رکھیں، ایک اچھے دوست کی حیثیت سے باپ اپنے بیٹا کے ساتھ تعامل پیش کریں۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج میں ہوتا یوں ہے کہ جو بیٹا بڑا ہوتا ہے تو بیٹا سے باپ دور ہوتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، سب سے بہترین دوست، سب سے بہترین فرینڈ اگر کوئی ہو تو وہ باپ کو ہونا چاہیے،
اور ساتھ ہی ساتھ ہمارا بچہ کن بچوں کے ساتھ، کن لڑکوں کے ساتھ وہ دوستی کر رہا ہے، اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، تعلقات قائم کر رہے ہیں، ہمیں ان کے دوستوں کے بارے میں بھی خبر رکھنا ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کے بارے میں معلومات کرنا ہو، کسی شخص کے بارے میں معلومات کرنا ہو کہ آیا وہ اچھا ہے کہ برا ہے، ان کے اخلاق کیسی ہیں، سماج میں ان کا کردار کیا ہے، تو میرے بھائیو حدیث میں آتا ہے کہ ان کے دوستوں کی طرف دیکھو، کیسے لڑکوں کے ساتھ، کیسے لوگوں کے ساتھ وہ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، چلنا پھرنا کرتا ہے۔ اگر ان کی دوستی اچھے لوگوں کے ساتھ ہیں تو یقیناً ان کے شمار اچھوں میں ہو سکتا ہے۔ اگر ان کے دوست چور ہیں، لچا لفندر ہیں، دین سے دور ہیں، نماز سے دور ہیں، تو ایسی صورت میں اس لڑکا کو دیندار سمجھنا اور دین کی طرف مائل ہونا یا مائل سمجھنا یہ نہایت بیوقوفی ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنے بچوں کے دوستوں کے ساتھ بھی ہم دوستی رکھیں، اور ہم اس چیز پر بھی نظر رکھیں کہ کہیں ہمارے بچے کو ان کے دوست بگاڑ نہیں دیتا ہے، ہمارے بچے کو ان کا دوست کہیں جو ہے برائی کے دلدل میں تو نہیں پھنسا دیتا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو بہت ہی زیادہ مطلب کہ ضروری ہے کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر خاص خیال رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ باری تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی اولاد پر دھیان رکھنے اور ان کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم سے روشناس کرانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔